یعنی جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ ایک قوم بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے دلائل دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بحث جو ہے اس کے لیے ہی منطق کی اصطلاح بنی ہے بنائے فاسد الفاظ، یعنی یہ بالکل بے بنیاد بحث ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ قومیت، اسلام قومیت کی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کا کہنا یہ نہیں کہ انما المؤمنون قوم واحد، قومیں جس طرح دنیا میں بنتی ہیں قرآن کی روح سے بھی ویسی بنتی ہیں، نسل کی بنیاد پر بھی بنتی، وطن کی بنیاد پر بھی بنتی، اور کوئی قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں۔ پیغمبر جس وقت اپنی قوم کو چھوڑ دیتا ہے اس وقت بھی اس کو اپنی قوم کہتا ہے، جس دن دعوت شروع کرتا ہے اس دن بھی اپنی قوم کہتا ہے۔ وہ قوم نسلی بنیاد پر بنی ہوتی ہے، قوم کہتا ہے۔ جب شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ وہ مشرک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آغاز دعوت میں کہتا ہے، میں کہتا ہوں اختتام دعوت پر بھی یہی کہتا ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، میری قوم نے قرآن کو نہیں مانا۔ پس پشتے تو قوم جو ہے وہ تو قوم قرآن مجید سے کہیں اس مسئلے کو چھڑا ہی نہیں کہ اسلام کی بنیاد پر قوم بن جاتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کی مختلف قوموں اور افراد کے درمیان اخوت کا رشتہ پیدا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مراکش کا مسلمان میرا بھائی ہے، سعودی عرب کا مسلمان میرا بھائی ہے، ہندوستان کا مسلمان میرا بھائی ہے۔ اس کی قوم اپنی، اس کا باپ اور ہو سکتا ہے، اس کی ماں بھی اور ہو سکتی ہے، وہ اپنے خاندان کے لحاظ سے بھی مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ اپنی قوم کے لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتا ہے، برادری کے لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد پر قوم نہیں بنتی، اسلام کی بنیاد پر رشتہ اخوت کا، قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ اور پھر سیاسی حوالے سے بھی یہی کہتا ہے، جہاں آپ نے دیکھا شرائط بیان ہوئی ہیں، اسی آپ نے پڑھا باب میں شرائط بیان ہوئے، تو قرآن نے کیا کہا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ایک قوم بن جائے گی۔